اسد نصیر آبادی آ گئے. دیکھیے ہم نے جو ترتیب دی ہے، جرار بھائی ہیں، دونوں جرار ہیں، وہ آئے نہیں ابھی، جرار بھائی آئے نہیں شاید. ہاں جی، نہیں ایک سیکنڈ میری ایک فوٹو کھینچ لیجیے سر آپ. بھائی وہ کسی عدیل وہ اب یہ مجھے اس بچے سے پڑھوا دیجیے. اچھا عدیل یہاں آئیے. عدیل آئیے. یہ آن کیسے ہوگا بھائی؟ سب سے پہلے جی تم ہی اس بچے سے جی شروع کریں. میں پہلے آپ تو کروا دوں. آپ کا نام کیا بیٹے؟ آن حیدر. عدیل یہ آن ہے؟ آواز تو نہیں آ رہی. ہیلو آ رہی ہے تو آن کرو. اسے بلاؤ جو جیو کو بلاؤ. نہیں ہو رہی. یہ بتائیے جی کہ فہرست آپ کی بتا دیں. فہرست آپ نے تو 3 ہی لوگوں کی دی. اچھا آپ کا بیٹا ٹکرا ہے سوسانی اکیلے تھوڑی کی جاتا ہے. محمود آباد میں دیکھیں چند لوگ برابر ہیں. ان کا تو مجھے نام ہے عارف کامل بدولوی. یاد ہے سے لکھ لیں کامل بدولوی. وہ بھائی سب سے پہلے اس کو پڑھنا تھوڑا سا پڑھنا. تمہارا نام کیا ہے؟ کون کامل سوسانی. سب سے پہلے میں نے پیشکشی کرنا. ہیلو. جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ فرش اعضاء پہ تشریف تاکہ مجلس کا آغاز ہو سکے. جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا آغاز ہو سکے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک صلوات پڑھیں سب مل کے. کیونکہ یہ ایک ایسے شخصیت کی ایصال ثواب کی مجلس ہے جو اپنے آپ میں ایک مثال تھے. اور شارف بدولوی صاحب ایک ادیب، ایک اسکالر. میں ایک شعر سے اس مجلس کا آغاز کرتا ہوں کہ دیکھو اگر جو غور سے تعلیم کو کہیں، دیکھو اگر جو غور سے تعلیم کو کہیں، تے ہے ادھر تو میم ادھر بیچ میں علی. دیکھو اگر جو غور سے تعلیم کو کہیں، تے ہے ادھر تو میم ادھر بیچ میں علی. میں گزارش کروں گا کہ آن حیدر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تشریف لائیں
کہاں چلے گئے وہ؟ آن ادھر آئیے بیٹا، اور تھوڑا پڑھیے گا، اچھا زیادہ۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات سب مل کر۔ سب کو السلام علیکم۔ نعرہ صلوات۔ لافتہ شاہ ذوالفقار علی، میرا مرشد میرا سردار علی، یا علی میرا مرشد میرا سردار علی، لافتہ شاہ ذوالفقار علی، میرا مرشد میرا سردار علی، علی کے نام سے تاروں نے روشنی پائی، علی جو آئے تو دنیا میں زندگی آئی، علی کے دم سے ہی سارا نظام چلتا ہے، وہی تو ہے جو یہ سب انتظام کرتا ہے، ہوا کو دیتا ہے رفتار علی، میرا مرشد میرا سردار علی، یا علی میرا مرشد میرا سردار علی۔ نعرہ صلوات۔ لافتہ شاہ ذوالفقار علی، میرا مرشد میرا سردار علی، یا علی میرا مرشد میرا سردار علی، ہماری ماں نے ہم کو یہی سکھایا ہے، ملا کے دودھ میں نہ دے علی پلایا ہے، زمانہ لاکھ مخالف ہو ہم نہیں ڈرتے، یہ ہم نے دیکھ لیا ہے علی علی کر کے، مدد کو آتا ہے ہر بار علی، میرا مرشد میرا سردار علی، لافتہ شاہ ذوالفقار علی، میرا مرشد میرا سردار علی، علی امام ہے سارا جہاں غلام علی، ہماری جان جوانی تمہاری نام علی، علی سے جلتا ہے جو بھی علی کا منکر ہے، قرآن پڑھتا ہے قولی نبی کا منکر ہے، اس پہ لعنت ہے بے شمار علی، میرا مرشد میرا سردار علی، یا علی میرا مرشد میرا سردار علی، لافتہ شاہ ذوالفقار علی، میرا مرشد میرا سردار علی، ارے اب غز کے مارو تمہیں بھی مرنا ہے، علی کا ذکر بہرحال تم کو کرنا ہے، مرو گے مر کے جو اپنی لحد پہ جاؤ گے، علی سے کس طرح خود کو تم بچاؤ گے، سامنے بیٹھا ہے اس پار علی، میرا مرشد میرا سردار علی، لافتہ شاہ ذوالفقار علی، میرا مرشد میرا سردار علی۔ نعرہ صلوات۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات سامنے کہ سارے جہاں میں ہے وہ فقط فاطمہ کا گھر، سارے جہاں میں ہے وہ فقط فاطمہ کا گھر، جس میں بغیر اذن فرشتے نہ جائیں گے،
لیکن بپا کروں گا جب میں مجلس حسین، اس گھر میں رہنے والے میرے گھر میں آئیں گے، اس گھر میں رہنے والے میرے گھر میں آئیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک صلوات پڑھیں. جناب شعر دیکھیے کہ شب تاریک ہو، مشکل ہو، دعا یاد نہ ہو. شب تاریک ہو، مشکل ہو، دعا یاد نہ ہو. یا علی کہتے رہو فصل سحر ہونے تک، یا علی کہتے رہو فصل سحر ہونے تک. ایک صلوات اور پڑھیں. کہ شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے. شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے. ارے محمد کے مدینے پر علی کا نام لکھا ہے. اور سلیمان کی حکومت کو زوال آ ہی نہیں سکتا. انگوٹھی کے نگینے پر علی کا نام لکھا ہے. انگوٹھی کے نگینے پر علی کا نام لکھا ہے. اب میں گزارش کروں گا جناب عرفان فتح پوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور سوزخانی کے فرائض انجام دیں. لائے صلوات. جو سب سے صغیر السن تھے، ان کی اولاد میں جو سب سے صغیر السن تھے، وہ بھی امت کے لیے بڑے محسن تھے. امت جد کے ابو جد کے طرح مومن تھے، ان سے اعجاز و کرامات بھی سب ممکن تھے. نام اصغر تھا پر رتبے میں سوا ہو جاتے. نام اصغر تھا پر رتبے میں
سوا ہو جاتے، زندہ رہتے تو نصیری کے خدا ہو جاتے، ان کے اولاد میں جس کا نانا ہے نبی، جس کا نانا ہے نبی، ختم رسالت وہ حسین، جس سے ہوئے انوار امامت، وہ حسین جس کو حاصل ہوئے سردار یہ جنت، وہ حسین جس نے کیتے میں تکمیل عبادت، وہ حسین عید میں پشت پیمبر پا جو اسوار ہوا باغ جنت کے جوانوں کا جو سردار ہوا، جس کا نانا لائے سلوات حیرت میں ہوں کیوں جہان میں آیا پانی دریا میں ہے کس لیے سمایا پانی گر ابر ہزار سال برسے
کیا شبیر مرتے دام نہ پایا پالے حیرت میں ہوں. چنا شعر سلام پیش کر رہا ہوں. گیا جو عرش پا اس کا جواب کیا ہوگا. گیا جو عرش پا اس کا جواب کیا ہوگا. بھلا یہ روح رسالات مآب کیا ہوگا. گیا جو عرش پا تمہارے حسن کا اکبر جواب کیا ہوگا. تمہارے حسن کا اکبر جواب کیا ہوگا. کوئی شبیہ رسالات مآب کیا ہوگا. گیا جو عرش پا. ملاحظہ حضرات، مجھے کیوں دھوکیاں دیتی ہے تو بتا اے قبر. مجھے کیوں دھمکیاں دیتی ہے تو بتا اے قبر. لحد میں آئے اگر وہ تو راب کیا ہوگا. گیا جو عرش پا مقابلے میں علی کے ہزار آئے کوئی. مقابلے میں علی کے ہزار آئے کوئی. جو ذرہ ہے وہ بھلا آفتاب کیا ہوگا. گیا جو عرش پا بتا دے کلائے ازدر کے چیرنے والے. یہ بچپنا ہے تو تیرا شباب کیا ہوگا. گیا جو عرش پا یہاں جو چھوڑتے ہیں اہل بیت کا دامن.
یہاں بھی چھوڑتے ہیں اہل بیت کا دامن، وہاں پہنچ کے انہیں دستیاب کیا ہوگا، گیا جو عرش پا۔ فاتحہ۔ عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، سر کیا ملا کہ مرہمیں زخم جگر ملا، مدت کے بعد باپ کے سر سے پہ سر ملا، ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا، ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا، دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو، تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو، بیعوں نے بار بار لیا گود میں وہ سر، زینب نے ہونٹ رکھ دیے بھائی کے ہونٹ پر، دریا بہا کے آنکھوں سے بولی وہ نوحگر، بھیا پھرے بالآب کے ہم شیر در بدر، بھیا پھری بالآب کے ہم شیر در بدر، جس روز سے جدا ہوئے میں دم سے آپ کے نیزوں سے پشت زخمی ہے، دل غم سے آپ کے، بھیا ہمارے تم کو خبر ہے یا نہیں، بھیا تمہاری بہنوں کے سر پر ردا نہیں، تپ میں مریض بیٹی کو ملتے دوا نہیں، زندہ میں ہم غریبوں کو ملتی غذا نہیں، خندہ ہمارے حال کے اوپر شریر تھے، بھیا ہم ایک رسی میں 12 اسیر تھے، غم سے کلیجہ سینے کے اندر دہل چکا، بھیا تمہارا کنبہ کھلے سر نکل چکا، دیکھو مریض بیٹا بھی
گھاٹوں پر چل چکا، دریا کنارے آگ سے خیمہ بھی جل چکا، آدھا کو کچھ نہ پاس ادب تھا رسول کا، لائے تھے ازدحام میں کنبہ بطول کا، بھائیا تمہارے بعد میں یہاں ننگے سر پھرے، اسلحہ تمہیں خبر نہیں میں ننگے سر پھرے، بانو تمہارے خاک بسر نوحہ گئے پھرے، مقنع نہ تھا نقاب نہ تھی بے چادر پھرے، بیٹے تمہاری بو پا تماچے بھی کھا چکے، نازک گلا رسن میں سکینہ بندھا چکے، 10 بے شمار بھی ہوا قید ہے میں ہائے، اب تک تمہارا فاتحہ بھی ہم نہ کر لے پائے، پھر کیا شقاوت ان کے یہ خواہر تمہیں سنائے، کتنا کہا کہ سر میرے بھائی کا کوئی لائے، کتنا کہا کہ سر میرے بھائی کا کوئی لائے، جب فاتح کا آپ کے ہم نام لیتے تھے، پانی بھی اس دن وہ ناری نہ دیتے تھے، عابد کو جب یزید ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات سب مل کے صلوات۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے یہ مجلس مرحوم شارب رضولی صاحب کی ایصال ثواب کی ہے، اور رضولی کا نام سب کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ عزائے سید شہداء میں رضولی کا کیا مقام ہے۔ اسی رضولی سے جناب کامل صاحب کو میں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں ایک شعر کے ساتھ کہ سجدے میں سر جھکا ہوا نیزے پہ سر بلند، سجدے میں سر جھکا ہوا نیزے پہ سر بلند، ارے اقرار بھی کمال ہے انکار بھی کمال، نیزے پہ سر بلند، سجدے میں سر جھکا ہوا نیزے پہ سر بلند، اقرار بھی کمال ہے انکار بھی کمال۔ میں گزارش کروں گا جناب کامل رضولی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات ایک مطلب چند شعر، جیسے کہ یہ میری طرف سے دعا ہے سب کے لیے کہ مولا ایک بار کربلا سب کو بلائیں، تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اس پہ آپ لوگ آمین کہیے گا۔ اللہ کربلا
جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو. دیکھیے یہ دعا میں اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے کر رہا ہوں. اللہ کربلا ہمیں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو. اللہ کربلا ہمیں جانا نصیب ہو. دیکھیے اس سے بہتر موت اور کہاں ہو سکتی ہے. اللہ کربلا ہمیں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو. اللہ کربلا ہمیں جانا نصیب ہو. شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کر لیں حضرات. رکھ دوں رکھ دو در حسین پہ پیشانی عشق میں، رکھ دو در حسین پہ پیشانی عشق میں، اور چوکھٹ سے ان کے سر، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو. اللہ کربلا ہمیں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو. یہ بھی شعر بطور خاص سماعت کے لیے حضرات. پلکوں پلکوں سے چومتا رہوں روضے حسین کو، پلکوں سے چومتا رہوں روضے حسین کو، اور سینے سے جالیوں، سینے سے جالیوں کو لگانا نصیب ہو. اللہ کربلا ہمیں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو. اللہ کربلا ہمیں جانا نصیب ہو. الہی آمین. ایک بابا سے بلند نعرے صلوات. حضرات ایک مطلع اور ایک شعر اور جلدی جلدی سماعت کر لیں. مولا عباس کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. عباس عباس
عباس عباس عباس عباس عباس عباس یوں ہی شاہ کی الفت کا نام ہے عباس یوں ہی شاہ کی الفت کا نام ہے جیسے 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 علی نبی کی محبت کا نام ہے جیسے علی نبی کی محبت کا نام ہے زینب اگر نہ ہوتی تو ہوتی نہ کربلا زینب اگر نہ ہوتی تو ہوتی نہ کربلا زینب تو کربلا تیری قسمت کا نام ہے زینب اگر نہ ہوتی تو ہوتی نہ کربلا زینب تو کربلا تیری قسمت کا نام ہے عباس یوں ہی شاہ کی جزاک اللہ ماشاء اللہ خدا سلامت رکھے ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ لوگ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے بیٹے آگے جاؤ تھوڑا سا ہاں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے ایک صلوات پڑھیں ہاں آئیے نسیم بھائی آگے آئیے ایک اور صلوات پڑھیں ہم کہ خطا سے پہلے معافی لکھی گئی حر کی خطا سے پہلے معافی لکھی گئی حر کی اسے جواب ملا ہے سلام سے پہلے اسے جواب ملا ہے سلام سے پہلے سب مل کے صلوات پڑھے تو میں 4 مصرے کہ عباس کے پرچم کی ہوا لے گئی مجھ کو عباس کے پرچم کی ہوا لے گئی مجھ کو ارے تقدیر میری کرب و بلا لے گئی مجھ کو عباس کے پرچم کی ہوا لے گئی مجھ کو تقدیر میری کرب و بلا لے گئی مجھ کو 2 مصرے بطور خاص سنیں کہ تقدیر میری کرب و بلا لے گئی مجھ کو
اور میں حشر کے ہنگام میں مایوس کھڑا تھا، میں حشر کے ہنگام میں مایوس کھڑا تھا، ایک مجلس شبیر بچا لے گئی مجھ کو، ایک مجلس شبیر بچا لے گئی مجھ کو، میں حشر کے ہنگام میں مایوس کھڑا تھا، ایک مجلس شبیر بچا لے گئی مجھ کو۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب شہنشاہ ظفر صاحب مصطفیٰ وادی سے، ماشاءاللہ شاعر اہل بیت ہیں، آج کل بہت اچھا کہہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، آپ حضرات کی ان پہ دعائیں شامل ہوں تو اور اچھا ان کی فکر میں اللہ اضافہ کرے۔ میں گزارش کروں گا جناب شہنشاہ ظفر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اختصار سے اپنا کلام پیش کریں۔ ایک صلوات اور عنایت فرما دیں۔ ایک مطلع اور چند شعر جناب ہمارے ایک عزیز دوست میثم عباس صاحب کا کلام ہے، وہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرا نام فہرست میں نہیں تھا لیکن موقع ملا ہے پڑھنے کا ذکر اہل بیت کا، تو اس سے اچھا تو ایک مل جل کے صلوات عنایت فرما دوں کہ آسمانوں کی بلندی سے سوا رکھا ہے، آسمانوں کی بلندی سے سوا رکھا ہے، او یہ جو سرشاہ کی چوکھٹ پہ جھکا رکھا ہے، یہ جو سرشاہ کی چوکھٹ پہ جھکا رکھا ہے، تو کام آئے گا یہ تربات میں اجالے کے لیے، کام آئے گا یہ تربات میں اجالے کے لیے، دل میں روشن جو غم شہ کا دیا رکھا ہے، دل میں روشن جو غم شہ کا دیا رکھا ہے، اور یہ شعر بطور خاص کہ جنتوں سے کہو آ جائیں زیارت کے لیے، جنتوں سے کہو آ جائیں زیارت کے لیے، میں نے سرور کا عزا خانہ سجا رکھا ہے، میں نے سرور کا عزا خانہ سجا رکھا ہے، اور آخری کے دو شعر ہیں کہ غیر ممکن ہے گرائیں مجھے دنیا والے، غیر ممکن ہے گرائیں مجھے دنیا والے،
میں نے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے، میں نے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے، او یہ جو سرشاہ کی چوکھٹ پہ جھکا رکھا ہے۔ تشریف لے آئیں، آپ حضرات سب مل کے ایک صلوات پڑھیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ وہ نہیں، ادھر ہی سے آ رہے ہیں۔ ایک آپ حضرات اور تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ اب عاصم بھائی کا حکم تھا کہ شارف رضولی صاحب مرحوم کے اس میں کچھ تو 2 قطعے میں کوشش کی ہے پیش کر رہا ہوں کہ بہت اچھے ملے پر آپ سے اچھا نہ ملا، بہت اچھے ملے پر آپ سے اچھا نہ ملا، قول اور فعل کے معیار پہ یکتا نہ ملا، قول اور فعل کے معیار پہ یکتا نہ ملا، اس ایک خلش بن گئی ہے آپ کی فرقت سب کو، آپ رخصت ہوئے اور آپ سے آپ کے جیسا نہ ملا۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ کہ مداح بو تراب مزاجن بھی خاکسار، مداح بو تراب مزاجن بھی خاکسار، لیکن ادب کے شاہوں میں ہوتا رہا شمار، لیکن ادب کے شاہوں میں ہوتا رہا شمار، اور ایک وضاحداری ندرت تصنیف کی اساس، تنقید شعر و نثر کو، تنقید شعر و نثر توازن کے شاہکار۔ ایک سب مل کے صلوات پڑھیں۔ آپ دیکھیے میں ایک سلام کے چند شعر کل میں نے پیش کیے تھے، وہی ایک بطور خاص دیکھیں کہ لبیک کہہ کے آنکھ سے یکسر نکل پڑے، لبیک کہہ کے آنکھ سے یکسر نکل پڑے، آنسو فصیل ضبط گرا کر نکل پڑے، لبیک کہہ کے آنکھ سے یکسر نکل پڑے، لبیک کہہ کے آنکھ سے یکسر نکل پڑے، آنسو فصیل ضبط گرا کر نکل پڑے۔ شعر سنیں کہ سانسیں اکھڑتی دیکھ کے خالق کے دین کی، اس کی حیات بن کے 72 نکل پڑے، سانسیں اکھڑتی دیکھ کے خالق کے دین کی، سانسیں اکھڑتی دیکھ کے خالق کے دین کی، اس کی حیات بن کے 72 نکل پڑے۔ شعر بطور خاص سنیں کہ عاشور اپنے پیاسوں کا یہ معجزہ تو دیکھ، عاشور اپنے پیاسوں کا یہ معجزہ تو دیکھ، صحرا میں ڈوب کر لب کوثر نکل پڑے، صحرا میں ڈوب کر لب کوثر نکل پڑے،
اور سوچو تو اس کی ہیبت انکار کو ذرا. مصرع بطور خاص پیش ہے کہ سوچو تو اس کی ہیبت انکار کو ذرا، جس ایک کے لیے کئی لشکر نکل پڑے، جس ایک کے لیے کئی لشکر نکل پڑے. اور ذرا بھائی شعر سنیں کہ شام غریباں یوں ہوئی معراج عشق کی، شام غریباں یوں ہوئی معراج عشق کی، نیزوں کو چومنے کے لیے سر نکل پڑے. شام غریباں یوں ہوئی معراج عشق کی، شام غریباں یوں ہوئی معراج عشق کی، شام غریباں یوں ہوئی معراج عشق کی، نیزوں کو چومنے کے لیے سر نکل پڑے. اور لکھتے ہوئے سلام یہ اکثر لگا مجھے، لکھتے ہوئے سلام یہ اکثر لگا مجھے، جیسے میرے خیال کے ہوں پر نکل پڑے. لکھتے ہوئے سلام، لکھتے ہوئے سلام یہ اکثر لگا مجھے، لکھتے ہوئے سلام یہ اکثر لگا مجھے، جیسے میرے خیال کے ہوں پر نکل پڑے. مقطع بھی دیکھ لیں کہ خورشید نے ورق پہ لکھا تھا فقط حسین، خورشید نے ورق پہ لکھا تھا فقط حسین، اس کی قلم کی نوک سے گوہر نکل پڑے، اس کی قلم کی نوک سے گوہر نکل پڑے. اب میں دستبستہ گزارش کروں گا عالی جناب کرنل جرائن احمد صاحب احسن نونیروی صاحب کے خدمت میں کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات سے ایک صلوات کی درخواست ہے، سب مل کے صلوات پڑھیں. ایک نعرے صلوات کا ساتھ ایک دعائیہ پتہ رکھتا نہیں خواہش کہ امیری مل جائے، رکھتا نہیں خواہش کہ امیری مل جائے، کر دی جو جواں جب مجھے پیری مل جائے. رکھتا نہیں خواہش کہ امیری مل جائے، کر دی جو جواں جب مجھے پیری مل جائے. جنت کی رہے فکر نہ ڈر دوزخ کا، جنت کی رہے فکر نہ ڈر دوزخ کا، مولا جو تیرے در کی فقیری مل جائے، مولا جو تیرے در کی فقیری مل. ایک نعرے صلوات کا ساتھ. ایک قطع مرحوم پروفیسر شاہ رخ ضلوی صاحب کے لیے، دیکھیے شاید کسی لائق ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. نقاد مدح خاں تھا شہ مشرقین کا، نقاد مدح خاں تھا شہ مشرقین کا، شارب پہ یہ کرم تھا امام حسین کا، شارب پہ یہ کرم تھا امام حسین کا. علم و ادب کو وقف رہی پوری زندگی، علم و ادب کو وقف رہی پوری زندگی. عباس نام پایا بڑے زیب و زین کا، عباس نام پایا بڑے زیب و زین کا. ایک نعرے صلوات کا سارا ہے. ایک چھوٹی سی نظم میں نے پروفیسر صاحب کے لیے کہی تھی، اس کے اجازت. بھول سکتی ہی نہیں شارب تمہیں اردو زباں، بھول سکتی ہی نہیں شارب تمہیں اردو زباں، یہ زباں دہرائے گی برسوں تمہاری داستاں. بھول سکتی ہی نہیں شارب تمہیں اردو زباں، یہ زباں دہرائے گی شارب، یہ زباں دہرائے گی برسوں تمہاری داستاں. تھا فن تنقید میں حاصل تجھے ایسا کمال، تھا فن تنقید میں حاصل تجھے ایسا کمال، خود تیری تحریر سے ظاہر تھا یہ حسن و جمال، خود تیری تحریر سے ظاہر تھا یہ حسن و جمال. وہ تیرا اسکول ہے جو بے مثال و لاجواب، وہ تیرا اسکول ہے جو بے مثال و لاجواب. درس کی خاطر ہے تیری زندگی خود ایک نصاب، درس کی خاطر ہے تیری زندگی خود ایک نصاب. اور مثل آئینہ رہی شفاف تیری زندگی،
مثل آئینہ رہی شفاف تیری زندگی، علم کے خواہاں کو مطلوبہ ملی ہے روشنی، علم کے خواہاں کو مطلوبہ ملی ہے روشنی، نرم و شیریں لکھنوی لہجہ تیری گفتار میں، نرم و شیریں لکھنوی لہجہ تیری گفتار میں، اب باوقار و با ادب ہر ایک قدم رفتار میں، نرم و شیریں لکھنوی لہجہ تیری گفتار میں، باوقار و با ادب ہر ایک قدم رفتار میں، کم سخن شیریں زباں اخلاق تیرا بے مثال، کم سخن شیریں زباں اخلاق تیرا بے مثال، اور مبتدا یکجا کرے جب منتشر اپنے خیال، مبتدی یکجا کرے جب منتشر اپنے خیال، حوصلہ افزائی سے تیری بنے وہ بے مثال، حوصلہ افزائی سے تیری بنے وہ، میں پھر سے پڑھتا ہوں کہیں کہ ایک شعر میں ایک ذرا بھول گیا تھا میں، ایک نعرے صلوات کا ساتھ دینا، نرم و شیریں لکھنوی لہجہ تیری گفتار میں، باوقار و با ادب ہر ایک قدم رفتار میں، اور کم سخن شیریں زباں اخلاق تیرا بے مثال، تیرے مستقبل کو ظاہر کر رہا ہے تیرا حال، تیرے مستقبل کو ظاہر کر رہا ہے تیرا حال، مبتدی یکجا کرے جب منتشر اپنے خیال، حوصلہ افزائی سے تیری بنے وہ بے مثال، اب وہ ہے نذران احسن سبھی کے ہاتھ میں، نذران احسن ایک کتاب یقین نے لکھی تھی جس پر کہ تبصرہ کیا ہے پروفیسر صاحب نے، وہ بھی اس میں موجود ہے، تو ہو مبتدی یکجا کرے جب منتشر اپنے خیال، حوصلہ افزائی سے تیری بنے وہ بے مثال، اب وہ ہے نذرانہ احسن سبھی کے ہاتھ میں، ابتدا سے کاش میں ہوتا تمہارے ساتھ میں، ابتدا سے کاش میں ہوتا تمہارے ساتھ میں، وہ آخری شعر ہے جس میں میں نے کوشش کی کہ ان کا سن وفات نکالوں، کہ اے خوشا ہے مستقل جا کربلا عباس باغ، اے خوشا ہے مستقل جا کربلا عباس باغ، اور وہاں پر ہے تمہارا منتظر جنت کا باغ، اور وہاں پر ہے تمہارا منتظر جنت کا باغ۔ اجازت ہو حضور سلام کا ایک شعر اور ایک مطلع اور 2 شعر اور پیش کر دوں کہ اے آسمان دیکھ یہ منظر زمین پر، اے آسمان دیکھ یہ منظر زمین پر، فطرت سے تیرا پا رہا ہے پر زمین پر، اے آسمان دیکھ یہ منظر زمین پر، فطرت سے تیرا پا رہا ہے پر زمین پر، اور دانائے اہل بیت کو دیوانہ مت کہو، دانائے اہل بیت کو دیوانہ مت کہو، جنت میں بیچ دیتا ہے وہ گھر زمین پر، دانائے اہل بیت کو دیوانہ مت کہو، جنت میں بیچ دیتا ہے وہ گھر زمین پر، اور اب ذوالفقار آئی ہے دستے حسین میں، اب ذوالفقار آئی ہے دستے حسین میں، جبریل پھر بچھائیے شہ پر زمین پر، جبریل پھر بچھائیے شہ پر زمین پر۔ بس آخری شاعر اہل بیت جناب جرار اکبر وادی صاحب پیش کریں گے کلام، ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، میں ایک مطلع 2 شعر پیش کر دوں بس۔ جرار بھائی ایک منٹ، ایک اور صلوات مل کے پڑھیے آپ سب۔ کہ سبط نبی کا خون چھپایا نہ جا سکا، سبط نبی کا خون چھپایا نہ جا سکا، توقیر کربلا کو گھٹایا نہ جا سکا، اور روشن کیا کسی کی وفا نے لب فرات، ایسا چراغ جس کو بجھایا نہ جا سکا، ایسا چراغ جس کو بجھایا نہ جا سکا۔ شعر بطور خاص سنیں کہ ایسا چراغ جس کو بجھایا نہ جا سکا، اور مقتل میں ظلم و جور کی بارش کے باوجود سجدے کا ایک نشان مٹایا نہ جا سکا، مقتل میں ظلم و جور کی بارش کے باوجود سجدے کا ایک نشان مٹایا نہ جا سکا۔ میں دستبستہ گزارش کروں گا علی جناب جرار اکبر صاحب قبلہ سے وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں۔ آئیے ذرا۔
4 مصرے ملاحظہ فرمائیں. ایک نعرہ صلوات پڑھنا ہے. ندرت کے آسمان تھے شار بردولوی. ندرت کے آسمان تھے شار بردولوی. جرار ادب کی جان تھے شار بردولوی. ندرت کے آسمان تھے شار بردولوی. جرار ادب کی جان تھے شار بردولوی. 2 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ کھلتے تھے جس میں پھول ادب کے نئے نئے. کھلتے تھے جس میں پھول ادب کے نئے نئے. کھلتے تھے جس میں پھول نئے ادب کے نئے نئے. ایک ایسے گلستان تھے شار بردولوی. ایک ایسے گلستان تھے شار بردولوی. ندرت کا آسمان تھے شار بردولوی. 4 مصرے مراد فرمائے. کیا ہے کہ اپنے عمل کی صحیح لا حاصل پا ستمگر روئے ہیں. اپنے عمل کی صحیح لا حاصل پا ستمگر روئے ہیں. کرب و بلا کے آئینوں کو توڑ کے پتھر روئے ہیں. کرب و بلا کے آئینوں کو توڑ کے پتھر روئے ہیں. اور شعر کر رہا ہوں کہ گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد. گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد. کوئی روایت دکھلا دو میدان میں سو روئے ہیں. کوئی روایت دکھلا دو میدان میں سو روئے ہیں. اپنے عمل کی صحیح لا حاصل پر ستمگر روئے ہیں. کرب و بلا کے آئینوں کو توڑ کے پتھر روئے ہیں. گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد. کوئی روایت دکھلا دو میدان میں سور ہوئے ہیں. 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائیں. ایک نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم. رک گیا طوفان غم بڑھتا ہوا ایسا لگا. رک گیا طوفان غم بڑھتا ہوا ایسا لگا. مٹ گیا صدیوں کا جیسے فاصلہ ایسا لگا. مٹ گیا صدیوں کا جیسے فاصلہ ایسا لگا. جب کوئی مشکل پڑی اور جب اسے آواز دی المدد کہنے سے پہلے آ گیا ایسا لگا. جب کوئی مشکل پڑی اور جب اسے آواز دی المدد کہنے سے پہلے آ گیا. المدد کہنے سے پہلے آ گیا ایسا لگا. آخری 4 میں سے
کہ اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب، اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ، یہ فرمایا ہے۔ اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ، یہ فرمایا ہے۔ اے حبیب ابن مظاہر، یہ تمہارا ہے شرف، تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے۔ اے حبیب ابن مظاہر، یہ تمہارا ہے شرف، یہ تمہارا ہے شرف، تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے، تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے ایک سلام کے لیے 5 شعر مولانا قبلہ کعبہ تشریف لا چکے ہیں، لہذا اختصار سے سلام کے 5 شعر برائے ایصال ثواب۔ مطلب ہے کہ ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا، ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا، ہے جس کی شان طلب سے کئی گنا دینا۔ ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا، ہے جس کی شان طلب سے کئی گنا دینا۔ اور ایک لوہے کا آئینہ بنایا گیا تھا، اس لوہے کے آئینے کا نام لغت میں آج بھی آئینہ گوہری ہے۔ آئینہ گوہری، گوہر کی رعایت سے اس نے مطلب فرمائیں گے کہ ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا، ہے جس کی شان طلب سے کئی گنا دینا۔ بس ایک نظر میرا عشق عزا دکھا دینا، بس ایک نظر میرا عشق عزا دکھا دینا، پھر اس کے بعد سکندر کو آئینہ دینا، پھر اس کے بعد سکندر کو آئینہ دینا۔ بس ایک جھلک میرا عشق عزا دکھا دینا، پھر اس کے بعد سکندر کو آئینہ دینا۔ اور غم حسین بلاتا ہے خود ہی لوگوں کو، غم حسین بلاتا ہے خود ہی لوگوں کو، ہمارا کام ہے فرش عزا بچھا دینا۔ غم حسین بلاتا ہے خود ہی لوگوں کو، خود ہی لوگوں کو، ہمارا کام ہے فرش عزا بچھا دینا، ہمارا کام ہے فرش عزا بچھا دینا۔ اور راہب نے آ کے رسول خدا کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ مجھے ایک بیٹا عطا ہو جائے۔ راہب نے آ کے رسول خدا کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ مجھے ایک بیٹا عطا ہو جائے۔ رسول خدا کا جواب تھا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو 7 بیٹے دیے، اس کا سوال تو ایک بیٹے کا تھا۔
امام حسین علیہ السلام نے ایک بیٹے کے بجائے 7 بیٹے کیوں عطا کیے؟ شعر ملاحظہ فرمائیں، قافیے سے بات بنی ہے، قافیے سے بات بنی ہے۔ نعرہ صلوات بلند فرمائیں۔ کہ یہ حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا، کہ یہ حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا۔ ارے نصیب ہی ہے بدلنا تو ایک کیا دینا، نصیب ہی ہے بدلنا تو ایک کیا دینا، ہے جس کی شان طلب سے کئی گنا دینا، نصیب ہی ہے بدلنا تو ایک کیا دینا۔ اور سوائے حضرت قاسم کسی کے بس میں نہیں، سوائے حضرت قاسم کسی کے بس میں نہیں، چکھے بغیر کوئی ذائقہ بتا دینا، سوائے حضرت قاسم کسی کے بس میں نہیں، چکھے بغیر کوئی ذائقہ بتا دینا۔ یہ میرے اشک عزا اور یہ مدح شہ جرار، یہ میرے اشک عزا اور یہ مدح شہ جرار، انہی کا کام ہے جنت میں گھر بنا دینا، انہی کا کام ہے جنت میں گھر بنا دینا۔ کیا عمدہ شعر پیش کر رہے تھے جرار بھائی، اللہ ان کو صحت عطا کرے۔ آپ سب مل کے ان کے لیے صحت کی دعا کریں، ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات سب مل کے۔ بس آخری شاعر علی جناب درالحسن صاحب قبلہ، انہوں نے شارف روزنی صاحب کے لیے تعزیتی نظم کہی ہے، بس وہ پیش کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات سب مل کے۔ زباں پہ ناد علی کھجور بیچتا ہے، زباں پہ ناد علی کھجور بیچتا ہے، یہ کون ہے جو اندھیرے میں نور بیچتا ہے، یہ کون ہے جو اندھیرے میں نور بیچتا ہے۔ موت کا ذائقہ، اس عنوان کے تحت 4 مصرے پیش ہیں، ملاحظہ ہو۔ اپنا مزہ یہ رات دن سب کو چکھائے موت، اپنا مزہ یہ رات دن سب کو چکھائے موت، وہ کون ہے جو منہ سے نہ اپنے لگائے موت۔ پر ذائقے کا مسئلہ قاسم نے حل کیا، پر ذائقے کا مسئلہ قاسم نے حل کیا، اہلا من الاصل ہے اگر حق پہ آئے موت، اہلا من الاصل ہے اگر حق پہ آئے موت۔ چار میں سے پیش ہیں مرحوم کے حوالے سے۔ یہ دنیا اللہم صلی علی محمد یہ دنیا
چند روزہ آشیاں ہے، یہ دنیا چند روزہ آشیاں ہے، یہاں کوئی سدا رہتا کہاں ہے۔ کہا رضوان نے، درود پڑھیے ایک بار محمد علیہ وسلم۔ یہ دنیا چند روزہ آشیاں ہے، یہاں کوئی سدا رہتا کہاں ہے۔ کہا رضوان نے آؤ مرحوم، کہا رضوان نے کہ آؤ مرحوم، چلو خلد بریں تیرا مکاں ہے۔ ذہن سے نام نکل گیا۔ آپ حضرات سب مل کے صلوات پڑھیں۔ اب موت کے ذائقے کی بات ہو رہی تھی، 4 مصرے، پھر حضور ممبر پہ تشریف لائیں، ایک صلوات پڑھیے آپ حضرات سب مل کے، کہ لفظوں کو ذوالفقار کی تصویر کر سکے، لفظوں کو ذوالفقار کی تصویر کر سکے، باطل کی تمکنت کو تسخیر کر سکے، اور قاسم کے ماں سوا کوئی پیدا نہیں ہوا جو زندگی میں موت کی تفسیر کر سکے، جو زندگی میں موت کی تفسیر کر سکے۔ دست ادب باندھ کے گزارش کروں گا حجت الاسلام عالی جناب مولانا شمیم الحسن صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آپ ان کا استقبال ایک بآواز بلند نعرہ صلوات سے کریں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ ویاسین، مولانا وسیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ صلوات۔ ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو
مکرم اور سربلند بنایا ہے، اور اسے خشکی اور تری پہ تسلط عطا کیا ہے، اور اسے پاکیزہ رزق عطا کیا۔ اور آخری فقرہ ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اسی اولاد آدم کو اپنی بے شمار مخلوق پہ وہ فضیلت عطا کی ہے جو فضیلت کا حق ہے اور حد ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ پہلی منزل ہم نے اولاد آدم کو مکرم اور سربلند بنایا ہے۔ متکلمین نے، فلاسفہ نے انسان کی حقیقت کی ترجمانی میں یہ بتایا کہ یہ 4 عنصر سے بنا ہے: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ کیا یہ عناصر اور کسی مخلوق میں نہیں ہے، جانوروں میں نہیں ہے؟ کہ یہ انسان کا حقیقی تعارف تو ہوا نہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے گا کہ مادی تصور، مادی تعارف تو ہوا، جسمانی تعارف تو ہوا، مگر انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر فکر کی جائے تو مادی تصور میں بھی، جسمانی اعتبار سے بھی انسان کی بلندی اور مکرمت کے لیے کوئی ایسا پہلو ہوتا کہ جو صرف اولاد آدم سے مخصوص ہوتا، دوسری مخلوق میں اس کا کوئی جز نہ ہوتا۔ سلوار اور پڑھیے محمد اور آل محمد پر توجہ کریں گے ارباب فکر۔ تو اس کے بنیاد پر میں یہ عرض کروں کہ جسمانی اعتبار سے بھی ہر مخلوق سے ممتاز بنایا ہے قدرت نے انسان کو، اس اعتبار سے کہ کل شیء یاکل بفیہ الا ولد آدم فإنہ یاکل بیدہ۔ ہر مخلوق اپنی غذا اپنے منہ سے لیتی ہے سوائے اولاد آدم کو، کہ انہ یاکل بیدہ، یہ اپنی روزی اپنے دہن تک اپنے ہاتھوں سے پہنچاتا ہے۔ یہ سربلندی جو قدرت نے انسان کو بخشی ہے وہ کسی مخلوق کو نہیں بخشی، یعنی قدرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جو سر میرے آگے جھکنے والا ہے وہ کسی غیر کے آگے جھکے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد، درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ کتنا سربلند بنایا ہے، یہ امتیاز ہے مادی اعتبار سے بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے بنایا ہے انسان کو، جسم اور روح کا مجموعہ بنا کر، وہی حق رکھتا ہے
کہ وہ بتا سکے کہ اس انسان کی حقیقت کیا ہے، مکرمت کیا ہے، بزرگی کیا ہے، شناخت کیا ہے۔ تو یہ چار عنصر جو متکلمین کے آپ نے سنے، آگ پانی مٹی ہوا، قدرت نے بھی چار عنصر بتائے ہیں جو صرف مادی حد تک محدود نہیں ہیں، جسمانی ترجمانی کے ساتھ ساتھ روحانی کیفیت کا بھی تعارف کرایا ہے۔ وہ چار عنصر کیا ہیں؟ اسی آیہ کریمہ کی چار لفظیں پہ سامنے رکھیں: کرمنا، حملنا، رزقنا، فضلنا۔ ہم نے سربلند بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، ہم نے خشکی اور تری پہ تسلط عطا کیا ہے، ہم نے پاکیزہ رزق دیا ہے، اور ہم نے اس کو ہر مخلوق پر، تمام مخلوق سے فضیلت عطا کی ہے، وہ جو فضیلت کا حق ہے اور حد ہے۔ یہ آیہ کریمہ ہے جس میں یہ چار عناصر ہیں جو انسان کی شرافت کو طے کرتے ہیں کہ انسان کیا ہے اور کیسا ہے۔ جہاں تک بات آتی ہے خشکی اور تری کی، تو یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے کہ انسان کو خشکی اور تری پہ قدرت نے تسلط عطا کیا ہے۔ کس کو یہ تسلط ملا ہے انسان کے ماں سوا کہ خشک و تر کے اوپر اس کا قبضہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں دوسری جگہوں پہ واضح کیا قدرت نے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا، زمین اور آسمان میں ہم نے جو کچھ پیدا کیا ہے اے انسان تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے کہ انسان تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب یہ تو طے ہو گئی بات کہ کائنات بنی ہے، کائنات کی ہر چیز بنی ہے ہمارے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز ہمارے لیے ہے اس پہ تصرف کا حق ہم کو ہوگا۔ جو چیز ہمارے لیے بنی ہے اس پہ تصرف ہمارا ہوگا، یہ ہمارا شرف ہے۔ لیکن جب یہ فضیلت، یہ شرف اللہ کی جانب سے انسان کو ملا تو اب تقاضا ہے اس بات کا کہ انسان سر جھکا کے سوچے یا سر بلند ہو کر کے پوچھے، میرے مالک جب یہ پوری کائنات تو نے میرے لیے بنائی ہے، یہ تو میرا بہت بڑا شرف ہے، لیکن یہ بھی تو بتا دے مجھے کس کے لیے بنایا؟ درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ جب یہ سب کچھ ہمارے لیے بنا ہے تو ہمارا یقیناً بہت بڑا شرف ہے، لیکن پالنے والے ہمیں کس کے لیے بنایا؟ تو قدرت کہے گی تم نے سمجھا نہیں، ہم نے تو تمہیں نعرے کی شکل میں یہ بتا دیا ہے کہ کہتے رہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساری کائنات لکم تمہارے لیے بنی ہے، و انا للہ اور ہمارا وجود اللہ کے لیے ہے، اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ تو اب اور زیادہ شرف بڑھ گیا انسان کا۔ کائنات کی کیا حقیقت تھی، انسان کو تسلط عطا کیا تھا، لیکن اب اس سے بڑا شرف کون سا ہوگا کہ اس نے ہماری تخلیق کو اپنی جانب منسوب کر لیا ہے۔ ہمارا وجود اللہ کے لیے ہے۔ ہاں جب اتنا سمجھ میں آ گیا تو پھر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے بنی، اس پر تصرف ہمارا ہوگا، اور ہمیں جب اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے تو ہم پر تصرف خدا کا ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ بلکہ
یہ مائک ہم کو ملا ہے تو اس پر تصرف ہمارا ہوگا، سلیقہ ہمارا ہوگا کہ ہم ذاکر کے سامنے رکھیں تاکہ مجمع تک آواز پہنچے، یا سلیقہ اگر نہیں ہے تو ہم مائک کو مجمع کی طرف کر دیں تاکہ ذاکر کا دل خوش ہو، مجمع کی وہ آواز ذاکر کو ملے۔ صلوات علی محمد اور آل محمد۔ تصرف ہمارا ہوگا، لیکن جب اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہے تو کیا وہ یہ چاہے گا نہیں کہ یہ انسان جو جس کو ہم نے اپنے لیے پیدا کیا ہے وہ ویسے اٹھے جیسے ہم چاہیں، ویسے بیٹھے جیسے ہم چاہیں، ویسے سوئے جیسے ہم چاہیں، ویسے جاگے جیسے ہم چاہیں، ویسے جیے جیسے ہم چاہیں، ویسے مرے جیسے ہم چاہیں۔ صلوات علی محمد اور آل ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ ظاہر وقت کا تقاضا نہیں ہے کہ میں موضوعات کو پھیلاؤں، تو اب یہ مکرمت، یہ سربلندی، یہ فضیلت قدرت نے اس انسان کو عطا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو متکلمین کی طرف، عارفین کی طرف نگاہ اٹھی تو انہوں نے کہا اچھا چلو عناصر ارواح، پانی مٹی ہوا کو چھوڑو، انسان کی افضلیت اور انسان کا شرف، فضل و شرف یہی بہت ہے کہ ہم نے اس انسان کو عقل عطا کی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم نے انسان کو عقل و دانش عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ انسان دانشور بن سکے، عارف بن سکے، بلکہ ہم نے جو عقل عطا کی ہے تمہیں، اس کو ہم نے حجت بنا دیا ہے۔ ارباب کرم صاحبان نظر، شریعت میں، دین میں عقل ہمارے لیے حجت ہے، عقل کا فیصلہ۔ اور جب حجت ہے تو اب ہمیں قدرت نے جب عقل عطا کر دی ہے حجت بنا کر فیصلے کے لیے، تو اب کسی اور حجت کی ضرورت کیا تھی؟ قدرت نے کہا کہ ہم نے عقل کو حجت بنایا ہے، مگر یہ ہے حجت باطن، باطنی حجت۔ اور ہم اب جو حجت تمہارے لیے قائم کریں گے وہ ظاہری حجت ہوگی۔ نہیں، میرا سوال پھر باقی ہے کہ جب عقل کو حجت بنایا تھا قدرت نے تو ظاہری حجت کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں ذہن میں توجہ ہوا؟ قرآن کیا ہے؟ ظاہری حجت ہے۔ انبیاء کیا ہیں؟ ظاہری حجت ہیں۔ ائمہ کیا ہیں؟ ظاہری حجت ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات ہے، جب عقل ملی ہے تو عقل کی بنیاد کے اوپر دانشوری کا تقاضا یہ ہے کہ سوچا جائے، سمجھا جائے کہ پھر نبی کی ضرورت کیا تھی، پھر امام کی ضرورت کیا تھی، قرآن کی ضرورت کیا تھی، کیا ضرورت تھی یہ تو خدا جانے۔ اس نے ہمارے لیے پیش کیا ہے حجت کی شکل میں، تو سر تسلیم خم ہے، لیکن عقل کی بنیاد پہ آدمی سوچے گا تو اس کے لیے میری ناقص فکر میں تو بس ایک بات آئے گی، اور کہہ کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اللہ کے جو عطیے ہیں ان میں سے ایک قوی عطیہ ہے عقل، اس کے علاوہ بھی اسی انسان کو حواس سے خمسہ ملے ہیں، 5 قوتیں ملی ہیں جن کو
حواس خمسہ کہا جاتا ہے، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، چھونے کی وغیرہ وغیرہ، پھیلانا نہیں مقصد کو۔ تو اب یہ قوتیں بھی تو اللہ نے ہم کو دی ہیں، تو یہی ہم کو بتائیں گی کہ حجت باطن کے بعد ہم کو حجت ظاہر کی ضرورت کیوں ہے، اور وہ اس طرح سے کہ اللہ نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت عطا کی، تو کیا سارے انسانوں کو جو دیکھنے کی قوت ملی ہے اللہ کی طرف سے وہ سب کی یکساں ہے؟ سننے کی، سماعت کی جو قوت ملی ہے کیا وہ سب کی یکساں ہے؟ اور جیسی ملی تھی کیا ویسی ہی رہ گئی؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ تو جب اضمحلال پیدا ہو، کمزوری پیدا ہو ان قوتوں میں، تو عقل کی بنیاد پر ایجاد عالم نے کچھ چیزیں ایجاد کر دیں کہ اس کمزوری کو دور کیا جائے۔ دیکھنے کی قوت کمزور پڑ جائے تو چشمہ لگا لیا جائے تاکہ یہ قوت بڑھ جائے، اصلاح ہو جائے۔ سننے کی طاقت کمزور پڑ جائے تو ایک آلہ سماعت لگا لیا جائے۔ تو اگر عقل یہ اس کی متقاضی ہے تو یہی جواب ہے کہ عقل تو ملی ہے انسان کو، لیکن سب کی عقل یکساں تو نہیں ہے، سب کے فیصلے حقیقت تک پہنچ تو نہیں سکتے۔ تو جب یہ عقل کی قوت کمزور پڑ جائے تو ضرورت ہے کہ اینک کی طرح سے، مثلا مشین کے طرح سے ضرورت ہے کہ حجت ظاہر کو حوالے کیا جائے کہ تمہاری اس عقل کی کمزوری کو حجت ظاہر دور کر دیں، تمہاری قوت کو بلند کر دیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ میرا معمول نہیں ہے کہ میں مرحوم کا تذکرہ کروں، اگر مرحوم کی زندگی کا خاکہ قرآن اور اہل بیت کی سیرت میں مل جائے تو وہ اس کے لیے بھی تسکین کا باعث ہوگا اور ایصال ثواب کا ذریعہ بھی بنے گا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ قدرت نے ہم کو یہ قوتیں عطا کی ہیں، حجت ظاہر نے آ کے عقل کی ہدایتوں کو مضبوط بنایا ہے۔ اگر بہکے خامی پیدا ہو تو دور ہو جائے، اسی کا نام شریعت ہے۔ حجت ظاہر قرآن اور اہل بیت، انبیاء اور ائمہ جو حجت ظاہر ہیں، انہی کے ہدایتوں کا مجموعہ ہے جس کا نام شریعت ہے۔ شریعت انسان کے قوت برداشت کے اعتبار سے میں کہوں گا کہ رفتہ رفتہ بنی، قابل توجہ ہے۔ انبیاء آئے، ائمہ آئے، سلسلہ قائم ہوا۔ دین، شریعت، اسلام ہے۔ اسلام کب سے چلا؟ آدم سے، پہلے نبی۔ شریعت چلی وہیں سے، اور اس کے بعد سلسلہ وار انبیاء آتے رہے، کچھ رسول بن کے آئے، کچھ صاحبان شریعت بن کے آئے۔
6 مرحلوں میں جا کے شریعت مکمل ہوئی ہے، دین مکمل ہوا ہے، یہ بھی قابل توجہ ہے۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 6 مرحلوں میں شریعت مکمل ہوئی ہے۔ کیوں؟ کہا انسان بنا ہی ہے 6 مرحلوں میں۔ نطفہ، مضغہ، کھڑے اعظام، ہڈیاں، اقصائے لحم، گوشت کا کہانا، اور افاضہ روح کا ڈالنا، تب خلقاً آخر کی صنعت، یعنی اب تو کامل مخلوق بن گیا نا، تو رفتہ رفتہ انسان کی تخلیق ہوئی ہے، تو قدرت نے بھی رفتہ رفتہ اس کے برداشت کے مطابق شریعتیں بھی پیش کی ہیں۔ صلوات علی محمد اور آل محمد پر۔ اب بس ایک آخری بات پھیلانے والی چیزیں ہیں، سب تفصیل چاہتی ہیں، مگر آخری بات میں مجلس کے مزاج کو باقی رکھنے کے لیے کہوں کہ پالنے والے ٹھیک ہے، ہادی کا لقب بدل دیا، پوری توجہ۔ جب پیغمبر آئے تو خاتمیت کا اعلان ہو گیا، جو عقیدہ کا ایک جز ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہدایت کی ضرورت ہے بنے ہوئے قانون کو چلانا۔ جب تک قانون بنانے کی ضرورت تھی، قدرت نے کہا کہ یہ کام نبی کا ہے۔ قانون بنانے کا کام نبی کا ہے، چلانے کا بھی اور بنانے کا بھی۔ لیکن بنانے کا کام کب تک چلے گا، ضرورت کب تک رہے گی؟ جب تک دین مکمل نہ ہو۔ پوری توجہ صاحبان فکر ہیں، جب تک دین مکمل نہ ہو بنانے کی ضرورت ہے، لیکن جب دین مکمل کر دیا، قدرت نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم، پڑھیں گے صلوات محمد اور آل محمد پر۔ جب اعلان ہو گیا کہ الیوم اکملت لکم، آج دین مکمل، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بنانے کی ضرورت ختم، اب یہی قیامت تک دین چلے گا، نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہی دین چلے گا تو میرا سوال تو یہ ہے کہ لقب کیوں بدلا؟ 1,24,000 مرتبہ ہم نے اس دین کے ہادی کو نبی پکارا تھا، تو آگے بھی اگر ضرورت ہے تو نبی ان کو بھی پکارنے دے۔ اور واضح طور پہ کہوں کہ اگر پوچھا جاتا کسی سے کہ کتنے نبی، تو تم اطمینان سے کہہ دیتے 1,24,000 4 نبی۔ ہم سے پوچھا جاتا تو ہم اطمینان سے کہتے کہ 1,24,000 12 نبی۔ صلوات علی محمد اور آل محمد۔ یہ کیا بات ہے؟ کہا نہیں، اب نے بھی نہیں کہنا، کچھ تو سوچنے کی بات ہے نا، کہ لقب بدل دیا ہادی کا، کہا اب ان کو خلیفہ کو، امام کو، نبی نہ کہیں۔ نے کہا اب بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بنا ہے وہی چلانا ہے۔ تو ہم نے کہا کل والا نبی قانون بناتا بھی تھا، چلاتا بھی تھا، آج والا 4-12 جو بھی ہو، عدد کا فرق ہے رہے، لیکن آج والا چلائے گا، بنائے گا نہیں، اب بنانے کی ضرورت نہیں۔ کہا اسی لیے روکا ہے کہ تم اب تک عادی ہو چکے ہو کہ
بہت ہے اتنی گفتگو. عزیزان محترم، عقل و دانش کے لیے یہ تھوڑی سی گفتگو میری شاید کارآمد ہو، ارباب فکر سوچیں گے، معرفت کا ذریعہ بنے گی. میں یہی کے اوپر بات کو تمام کرتا ہوں. اب یہ چلائیں گے بنائیں گے نہیں. آخری فقرہ کہہ دوں، جہاں تک 4 کی بات تھی، مسلح 4 ہو گئے، شریعتیں 4 ہو گئی، اور جہاں 12 تک امامت گئی تھی، مسلح 1 ہے، شریعت 1 ہے. یہ خود دلیل ہے کہ ان کو بنانا نہیں تھا دین کو، بنے ہوئے قانون کو چلانا تھا. صلوات پڑھیے محمد. حقانیت اور حق کی پہچان کے لیے میں نے جملہ کہا تو عزیزان گرامی قدر، جب ان کو دین چلانا ہے تو دین پر جب آنچ آئے گی تو ہر قربانی دے کر یہ دین کو بچائیں گے. اور اسی کی اللہ کیا ہے؟ انکار بیعت کا نتیجہ شہادت اور قربانی. قرآن مجید نے، میں گفتگو کربلا سے قبل کی پیش کر رہا ہوں، قرآن مجید کی بات کربلا شناسی کے لیے. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے، عزیزان محترم توجہ کریں گے، اعلان کر دیا تھا قبل کربلا کیا؟ لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. سن لیجیے غور سے، قرآن کا اعلان ہے کہ حق اگر باطل کی خواہش کے آگے جھکے گا تو یقین رکھو سارے آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جتنے بھی زمین و آسمان میں ہیں سب مٹ جائیں گے. ہم نے غور نہیں کیا ہے اس قرآن کی آیت کے اوپر. اگر باطل کی خواہش کے آگے حق جھکے گا تو یہ کائنات مٹ جائے گی. لفظ بدلوں تو آسان ہو جائے، اگر حق باطل کی بیعت کرے گا تو یہ کائنات مٹ جائے گی. تو مجھے کہنے میں کیا باک ہے کہ امام حسین نے انکار بیعت کر کے صرف دین نہیں بچایا ہے، پوری کائنات بچائی ہے. یہ پوری کائنات بچائی ہے. مظلوم کربلا نے اپنی قربانی دے کر انکار بیعت کر کے. ایک جملہ سمیٹ کر کہہ دوں کہ یہ کائنات بنی ہے نبی کے صدقے میں. لولا کا لما خلقت الافلاک. قدرت نے کہا ہے میرا حبیب تم نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی. اور اس آیت جو میں نے پڑھی ابھی، اس کی روشنی میں سمیٹ کر یہ کہوں گا کہ کائنات بنی ہے نبی کے صدقے میں اور بچی ہے حسین کے صدقے میں. حسین نے انکار بیعت کر کے بھلے گھر کی قربانی دی ہے. میں صرف معال مجلس کے لیے 2-4 جملے کہوں گا. ارباب قدر، یہ تو طے ہے قرآن کے ذریعے سے کہ بیعت، حق نے بیعت کی تو کائنات نہیں رہے گی، مٹ جائے گی. یا اس نے اپنی توحید کے لیے کہا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کئی خدا ہوتے تو یہ کائنات مٹ جاتی. اور یا پھر یہ اعلان ہے کہ حق اگر باطل کی بیعت کرے گا تو کائنات مٹ جائے گی. مگر
میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، ارباب احساس تشریف فرما ہے، حساس والوں کے لیے میری گزارش ہے، یہ بتائیے یہ کائنات، اپنی عقیدت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ کائنات قیمت رکھتی ہے کہ بے شیر کی زندگی؟ یہ کائنات قیمت رکھتی ہے کہ شبیہ پیغمبر کی حیات؟ یہ کائنات قیمتی ہے کہ سرکار وفا کی حیات؟ آتا ہے مظلوم کربلا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہوں، آقا آ جائے سن 61 میں قیامت ہمارے عقیدے میں ہے، ایک دن تو مٹے گی، آ جائے سن 61 میں قیامت، مٹ جائے دنیا، آپ کم سے کم شبیہ پیغمبر کا سینہ چھلنی تو نہ ہو، سرکار وفا ایڑیاں تو نہ رگڑیں۔ آخر وہ کیا چیز تھی کہ جس کی بنا پر اس کائنات کو بچایا ہے امام نے انکار بیعت کر کے؟ مٹ جائے سن 61 میں۔ مظلوم کربلا کی طرف سے جواب جو میری فکر میں ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ امام فرمائیں گے سن 61 میں کائنات نہیں مٹائی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے جد نے خبر دی ہے کہ میرا ایک لال آئے گا۔ بڑی قیمتی بات ہے میری نگاہ میں۔ امام فرمائیں گے کہ سن 61 میں قیامت نہیں برپا کی جا سکتی، کائنات نہیں مٹائی جا سکتی، اس لیے کہ میرے جد نے مجھ سے کہا ہے کہ میرا ایک لال آئے گا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، لہذا ہر قربانی دے کر مجھے اس کائنات کو بچانا ہے اس دن کے لیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ بے شیر کو خون ناحق اگلتا ہوا دیکھنا برداشت کیا ہے، سرکار وفا کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا اور برداشت کیا ہے، کڑیل جوان کے سینے سے برچی نکالی ہے اور برداشت کیا ہے تاکہ یہ کائنات اس دن کے لیے باقی رہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب میرا امام آنے والا آئے گا، چاہنے والوں ماتمداروں، جب امام آئیں گے تو یہ نعرہ بلند کریں گے، یا لسارات الحسین، اے حسین کے خون ناحق کا بدلہ لینے والوں اٹھو میں آ گیا۔ یہ نہیں کہیں گے اے میرے چاہنے اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں اٹھو میں آ گیا، یہ نہیں کہیں گے اے میرے چاہنے والوں اٹھو میں اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لینے آ گیا، کہیں گے یا لسارات الحسین، ارے اس لیے حسین کی قربانی کا بدلہ لینا ہے کہ اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو آج کائنات نہ ہوتی، کائنات نہ ہوتی تو یہ ظہور کا دن نصیب نہ ہوتا۔ کربلا کی عظیم بنیادوں میں سے اہم ترین بنیاد ظہور امام عصر ہے۔ البتہ امام ظہور فرمائیں گے تو مظلوم فریاد رس بنیں گے۔ کوئی فریاد لے کے آئے گا، عدل کی حکومت ہوگی، فریاد لے کے آئے گا، آقا میرے بھائی نے مجھ پر یہ ستم ڈھایا ہے، میرے پڑوسی نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے۔ مظلوموں کی فریاد رسی ہوگی نا،
تو میرا تصور تو یہی کہتا ہے کہ سارے مظلوموں سے آگے آگے کربلا کے مظلوم ہوں گے، اور سارے مظلوموں کو کہنے کی ضرورت پڑے گی مجھ پر یہ ستم ہوا ہے، لیکن کربلا کے مظلوم آئیں گے تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، سرکار وفا آئیں گے کٹے ہوئے شالوں کے ساتھ، علی اکبر آئیں گے سینے پہ برچی کا داغ۔ جزاکم ربکم۔ ایک روایت اور اسی پر مجلس ختم۔ مظلوموں کی فریاد رسی ہو رہی ہوگی۔ روایت کہتی ہے کہ 2 بیویاں آئیں گی، فریاد لے کر، کمر جھکی ہوگی۔ پہلی بیوی آگے بڑھیں گی دامن میں کچھ لیے اور آواز دیں گی، میرے لال تم حجت خدا ہو، یہ میرے پوتے محسن کا لاشا ہے جس کو در و دیوار میں رکھ کے پیس دیا گیا، اور ابھی یہ فریاد ہو رہی ہوگی کہ پیچھے سے دوسری معصومہ کمر جھکی ہوئی آواز دیں گی، یہ میرے لال، یہ میرے پوتے علی اصغر کا لاشا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، کافی ہے اتنا گریا، بس ایک فقرہ ہے اور ختم دعا، روایت تمام ہو گئی، آپ رو لیے۔ دل یہ چاہتا ہے، سمجھ گئے نا، پہلی معظمہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں جو اپنے پوتے کی فریاد لے کے آئیں گی، اور دوسری بیوی فاطمہ الزہرا۔ دل چاہتا ہے بیوی سے ہاتھ جوڑ کے پوچھوں، بیوی ہم نے کربلا کی تاریخ جو پڑھی ہے، رو لیں گے انشاءاللہ، کربلا کی تاریخ میں تو یہی پڑھا ہے ہم نے کہ مقتل سے میرے مظلوم امام نے سب کی لاش اٹھا کے ایک جگہ پہ جمع کر دی تھی، کسی لاش کو دفن نہیں کیا تھا، یہی ایک للہ سا لاشا تھا جس کو امام نے ذوالفقار سے ننھی لہد کھود کر دفن کر دیا تھا۔ بی بی آپ کو یہ لاشا کہاں سے ملا؟ تو عجب نہیں بیوی فریاد کرے شاید کہ جب سب کے سر نو کے لہجہ پہ چڑھائے گئے، ننھا سر نہ ملا تو ظالم نے لاشا نکالا، سر کاٹ کے لہجے پہ چڑھایا، بی بی نے عجب نہیں ہوا کہ گود میں لے لیا ہو۔ انا للہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها۔ پالنے والے تو جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، حالات حاضرہ میں ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہم سب کو اسلام کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ بنا، عیب اور رسوائی کا سبب نہ قرار دینا۔ پالنے والے تو جو واسطہ ہے انہی چند آنسوؤں کا، جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، مرحوم کو جوار رحمت عنایت فرما، پسماندگان کو صبر کرامت فرما۔ پالنے والے اسی مصیبت کے تذکرے کا واسطہ ہے، بی بی کے ٹوٹے ہوئے پہلو کا واسطہ، پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصر میں سے قرار دینا۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب
جس نے قرآن پڑھا ہو اس کا ثواب اور مجلس کا ثواب جناب سارے مرحوم رضوی کی روح کو ہدیہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام مومنین سے گزارش ہے، یہ عاصم بھائی کی طرف سے گزارش کی گئی ہے کہ سب لوگ فاتحہ میں شریک ہو جائیں اور اس کے بعد نظر مولا کا اہتمام ہے، اس میں شرکت کر کے جائیں.